نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان ہے فقراء کے ساتھ۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبت، غایت شفقت، آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کے حسن معاملہ کی وجہ سے ہر شخص کا، ہر صحابی کا یہ تصور تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملاقات کرتے، جو بھی آپ کے پاس ملاقات کے لیے آتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب میں، چھوٹے اور بڑے میں، اپنے اور پرائے میں، مسلم اور نو مسلم میں، اپنے دوست اور دشمن میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں جو بھی شخص جس ضرورت کے لیے آتا اور وہ ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے اختیار میں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو ضرور ضرور پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام ظاہر بن حرام تھا، بہت غریب صحابی تھے، بازار میں جا کر سامان بیچا کرتے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کوئی اچھے نہیں تھے، لیکن جب وہ گاؤں سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گاؤں کی چیزیں بطور ہدیے کے لے کر آیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی چیزیں بطور ہدیے کے ان کو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ظاہر بن حرام تشریف لائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرنے کے لیے بازار تشریف لے گئے۔ بزرگان محترم، کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ جو ایک غریب آدمی ہے، جس کے پاس نہ مال ہے، نہ اس کے پاس کوئی جمال ہے، نہ اس کے پاس کوئی منصب ہے، نہ اس کے پاس کوئی مقام و مرتبہ ہے، نہ اس کو کوئی جانتا پہچانتا ہے، ایک معمولی سا آدمی ہے، بازار میں سبزیاں بیچتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تلاش کون کر رہا ہے؟ آقائے مدنی، تاجدار مدینہ، سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں۔ معلوم کرتے کرتے، تلاش کرتے کرتے حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ظاہر بن حرام بازار کے اندر سبزیاں بیچ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے پیچھے گئے اور جا کر کے کولی بھر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کولی بھرنا تھا، وہ گھبرا گئے، کہنے لگے مجھے چھوڑو، مجھے چھوڑو، کون ہے، کون ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سے کولی بھر لی۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرتے رہے لیکن نہیں چھڑا سکے۔ آخر جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ آقائے مدنی، سرکار دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے ہیں، تو انہوں نے اپنی کمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کولی کس کی بھری؟ کس کو آپ تلاش کرنے کے لیے بازار میں گئے؟ بازار میں سامان بیچنے کی وجہ سے، سبزی بیچنے کی وجہ سے پسینے سے شرابور تھے، اور دیہاتی کپڑے پہنے ہوئے تھے، پسینے کی وجہ سے بو بھی آ رہی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پیچھے سے کولی بھر لی اور یہ فرمایا
من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا۔ آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدا لگا رہے تھے، اور حضرت ظاہر ابن حرام اپنے حالات پر نظر کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس جمال ہے، نہ میرے پاس کوئی مقام و مرتبہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کون خریدے گا، میں تو ایک کھوٹا آدمی ہوں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظاہر ابن حرام تم اللہ کی نظر میں کھوٹے نہیں ہو، تمہاری قیمت کم نہیں ہے۔ بزرگان محترم، تقوی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، تقوی امیری کو نہیں دیکھتا، تقوی غریبی کو نہیں دیکھتا۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، احکامات کی پابندی کرتا ہے، اوامر کو بجا لاتا ہے، منہیات سے بچتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اس کا کپڑوں سے، مال و دولت سے، فقر و فاقے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے ایسے مالدار لوگ، بادشاہ لوگ، متقی اور پرہیزگار ملیں گے جن کی کبھی رکعت چھٹنا تو بہت دور کی بات ہے، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ آپ کو ایسے ایسے غریب لوگ بھی ملیں گے جن کو پیٹ بھرنے کے لیے رات دن محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ذرہ برابر کبھی کمی نہیں آئی۔ بزرگان محترم، یہ امیری اور غریبی یہ تو ہمارے لیے ابتلا اور آزمائش ہے۔ بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے، اور بعض لوگوں سے مال لے کر آزماتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی اطاعتوں میں خرچ کیجیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غریبی دی ہے، فقر و فاقہ دیا ہے، تو صبر کیجیے، اس لیے کہ تقوی کا تعلق نہ امیری سے ہے نہ غریبی سے ہے۔ بزرگان محترم، حضرت ظاہر ابن حرام جو معمولی سے آدمی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیار کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ بہت سے غریب، بہت سے مفلوق الحال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دروازوں سے دھکا دیا جاتا ہے، اگر وہ مجلس سے غائب ہو جائیں تو کوئی تلاش نہیں کرتا، کسی کے یہاں پیغام نکاح لے کر کے جائیں تو ان کے پیغام نکاح کو قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے مقدس اور متبرک لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور بھی ضرور پورا کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس لیے کہا جاتا ہے کسی کو حقیر مت سمجھیے، کسی کو ذلیل مت سمجھیے، اس لیے کہ اگر آپ کسی کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے آپ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، رحمان کے راستے پر نہیں چل رہے ہیں۔ آپ بھلے سے عابد ہیں، زاہد ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، لیکن آپ کی نظر میں اگر لوگ کمتر ہوئے، لوگوں کو آپ نے حقیر سمجھا، کسی بھی اعتبار سے آپ نے حقیر سمجھا، تو بزرگان محترم سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راحت کا ایک آپ نے نسخہ دیا، اگر راحت حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، فرمایا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھ دی، ناک دی، منہ دیا،
کتنے وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ اللہ نے آپ کو سر چھپانے کے لیے مکان دیا، کتنے وہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیٹ بھر 2 وقت کھانا دیا، کتنے وہ لوگ ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے سے کمتر لوگوں پر نگاہ رکھیں گے دنیاوی نقطۂ نظر سے، آپ کے اندر اللہ کا شکر پیدا ہوگا، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اور شکر کا بدلہ جنت ہے۔ اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیے، فلاں آدمی اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا، کتنا خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا، قاضی بنایا، رات دن قرآن پڑھتا ہے۔ ایک آدمی اللہ نے اس کو عابد اور زاہد بنایا، 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تہجد اور اوابین پابندی سے پڑھتا ہے، اور ایک ہم ہیں جماعت کی نماز بھی پابندی سے نہیں پڑھ پاتے، تہجد تو بہت دور کی بات ہے۔ بزرگان محترم، جب ہمارا سوچنے اور سمجھنے کا نقطہ نظر یہ ہوگا، ایک حالت میں شکر پیدا ہوگا، دوسری حالت کے اندر ہمارے اندر جذبہ ایمانی پیدا ہوگا، ہم کوشش کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، اگر تم اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، تو بڑی بڑی کوٹھیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے محلات میں، اچھے اچھے کپڑوں میں، ان اولادوں میں، ان حکومت میں سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ اطمینان کا صرف ایک ذریعہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کو یاد کیجئے، اس کی طاعت کیجئے، اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے، اور یہ تصور مت کیجئے میں گنہگار ہوں، اللہ میرے گناہ کو کیسے معاف کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، اور غلطی کرنے والوں میں بہتر وہ ہے جو توبہ کرے۔ جس آدمی کو توبہ کی توفیق ہو گئی تو سمجھو وہ اللہ کی نظر میں اچھا بندہ ہے۔ اس لیے کہ غلطی کا ہو جانا یہ عیب نہیں، لیکن غلطی پر باقی رہنا، توبہ نہ کرنا، یہ شیطانی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی اخلاص پیدا فرمائے، تعلیمات نبوی کو جان کر ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔